صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. ناظرین محترم، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہماری گفتگو کا موضوع معصومین علیہم السلام کی مائیں ہیں. الحمدللہ اس سلسلے گفتگو میں اب تک ہم نے رسول اسلام کی والدہ مکرمہ جناب آمنہ بنت وہب، پھر اس کے بعد مولائے کائنات کی والدہ مکرمہ جناب فاطمہ بنت اسد، پھر اس کے بعد خود شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ مکرمہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، پھر اس کے بعد امامان حسنین یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام کی والد مکرمہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق مختصر صحیح گفتگو ہو چکی ہے. اور آج گفتگو اس بی بی باعظمت سے متعلق ہے جنہیں نہ صرف امام حسین علیہ السلام کی ہمسری اور زوجیت کا شرف حاصل ہے، بلکہ یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ جناب زین العابدین سید الساجدین یعنی امام علی بن الحسین علیہ السلام کی والد مکرمہ بھی ہیں. جیسا کہ تاریخ میں لکھا ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے الارشاد میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کل 5 شادیاں کی ہیں. ان 5 شادیوں میں سب سے پہلی شادی جو ہوئی ہے وہ جناب شہر بانو سے ہوئی ہے، اور ان سے امام سجاد علیہ السلام متولد ہوئے ہیں. گویا امام حسین علیہ السلام کی 5 شادیوں میں پہلی شادی جو ہوئی وہ جناب شہر بانو علیہ السلام سے ہوئی ہے. تو آپ کا نام، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، مشہور نام یہی ہے شہر بانو. ہم نے بھی بچپنے ہی سے یہی نام سنا ہے، مجلسوں میں، محفلوں میں، عام گفتگو میں امام سجاد علیہ السلام کی والد مکرمہ کا نام جناب شہر بانو ہے. البتہ تاریخ میں کئی نام ذکر ہوئے ہیں. ان کا ایک نام شہر بانویے یا پھر شاہ زنان یا جہان شاہ یا حرار یا سلافہ، خولہ، مریم، فاطمہ، برہ، غزالہ تک اہل سنت کی کتابوں میں غزالہ کا نام بھی ہے. مختلف نام اور اسی طرح اور بھی نام ان کے ہیں. یہ نام تاریخ کے کتابوں میں مرقوم ہیں، مگر ان تمام ناموں میں مشہور نام یہی ہے شہر بانو. ایک روایت ہے بحر الانوار میں، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں، جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 200 باب نمبر 2 حدیث نمبر 22. اس پہ لکھا ہے کہ جب بی بی شہر بانو کو فارس سے یعنی ایران سے مدینہ لایا گیا تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بی بی شہر بانو سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو شہزادی نے کہا کہ شاہ زنان، یعنی فارسی نام ہے جس کے معنی ہے عورتوں کی سردار. شاہ یعنی سردار، زنان زن کی جمع ہے یعنی عورتوں کی سردار. اس کا ترجمہ اردو عربی میں ہوتا ہے سیدۃ النساء. تو مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں سیدۃ النساء صرف واحد ہے، ایک خاتون ہے، وہ دختر رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. لہٰذا تمہارا نام شاہ زنان نہیں بلکہ شہر بانو ہے. یہ روایت ہے. البتہ بعض روایتیں یہ بھی ہیں خود مولا کائنات نے ان کا نام فاطمہ رکھا. بعض روایت یہ بھی ہے کہ مولا کائنات نے آپ کا نام مریم رکھا ہے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ بڑا اختلاف ہے جناب شہر بانو کے
हालात ज़िंदगी, नाम और पैदाइश और मदीने आना या उनका इंतकाल कब हुआ, मुकम्मल इनकी हयात तैयबा में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। लेकिन जो मशहूर बातें हैं मैं इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। और आपका सिलसिले नस्ब, आप कब पैदा हुई यानी किस सन में पैदा हुई, इसका कोई तस्करा नहीं है। आप कहाँ की रहने वाली, यानी तारीख की किताबों में है, मौर्रिखीन ने लिखा आप फारस यानी ईरान की रहने वाली थी। तो ईरान आपका वतन है। ईरान में कहाँ पली बड़ी इसकी भी तफसील तारीख की किताबों में नहीं है, लेकिन बाज़ रिवायतें हैं आप काबुल की है, आपकी सिंध की है, इसीलिए आपका एक नाम सिंधिया भी है। लेकिन उसकी वजह यह कि इनके वालिद जो सासानी सल्तनत के तीसरे बादशाह थे, तीसरे और आखिरी बादशाह, ईरान की बादशाहत सासानी बादशाहत, सासानी सिलसिले सलातीन के तीसरे बादशाह यज़्दगर्द, चूँकि अरबी में गाफ नहीं होता है, गाफ की जगह जीम लिखा जाता है। जैसे गुरगान नाम है तो उसको जुरजान कहा जाता है, जुरजानी यानी गुरगानी असल है। उसी तरह नरगिस, अरबी में जब लिखा जाए नरगिस के फूल को, नरगिस को नरजिस लिखा जाता है। उसी तरह गीलान शहर है, जब उसको अरबी में लिखा जाए तो जीलान लिखा जाएगा, जीलानी। तो शहरबानू आपके वालिदे का नाम यज़्दगर्द, जो अरबी में यज़्जर्द, ये कौन थे? यज़्दजर्द जो है सल्तनत सासानी ईरान के एक बादशाह, जो तीसरे बादशाह थे इस सल्तनत के, उनका मुकम्मल नाम है जैसा कि मनाक़िब आले अबी तालिब जिल्द नंबर 4 पर है कि यज़्दगर्द इब्न शहरयार इब्न कसरा, यानी कसरा खुद बादशाह, फिर उनका बेटा शहरयार, फिर ये तीसरा बादशाह यज़्दगर्द। तो ये उनकी बेटी थी जनाब शहरबानू। किताब काफ़ी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लिखा है कि आपको इब्नुल खैरतैन भी कहा जाता था। इब्नुल खैरतैन यानी दो खैर, दो बेहतरीन जोड़ों की आप औलाद हैं। इससे मुराद है एक तो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और दूसरी यानी शहरबानू जो फारस ईरान के अजीम और बाअज़मत एक बहुत बड़े बादशाह की बेटी, लिहाजा इन दो निस्बतों से इब्नुल खैरतैन कहकर पुकारा जाता था, जैसा कि किताब काफ़ी में लिखा हुआ है। शहरबानू की माँ का नाम क्या है, ये मैंने तारीख़ में मुख्तलिफ किताबों में देखा, मुझे माँ का नाम नहीं मिला। कहाँ पैदा हुई यानी सन विलादत क्या थी, इसका भी कोई तारीख़ में जिक्र नहीं है। ये बस इतना जान लिए कि जनाब शहरबानू, जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, फारस ईरान के रहने वाली है, सासानी बादशाह यज़्दगर्द जो तीसरा और आखिरी बादशाह है उसकी बेटी है। अब आइए सवाल ये पैदा होता है कि आप ईरान से मदीना कब तशरीफ ले आई हैं। ये पहले बात ये भी सवाल है कि आई है या लाई गई हैं। अब इसको समझने के लिए रिवायतों को हमने जब देखा तो 3 मुख्तलिफ रिवायतें मिली हैं। इंशाल्लाह मैं यहाँ पर उन तीनों रिवायतों को आपके सामने पेश कर दूंगा, मुख्तसर तौर पर बतौर खुलासा पेश करूंगा, ताकि इन तीनों रिवायतों के ज़ैल में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा जनाब शहरबानू के हालात का आपको किसी हद तक अंदाज़ा हो सके। पहली रिवायत यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि खलीफे दुव्वम का ज़माना था, यानी उमर इब्न खत्ताब का ज़माना खिलाफत था। कादसिया की जंग में उमर इब्न खत्ताब ने जब ईरान पर चढ़ाई की और ईरान पर फतहयाबी हासिल की है, तो उस वक्त ईरान के औरतों को असीर करके मदीना लाया गया। तो यज़्दगर्द जो बादशाह था वो वहाँ से फरार इख्तियार किया और बाद में दूसरी जगह पर उनको मार दिया गया।
تو فارس کی جو عورتیں اسیر ہو کر مدائن سے یعنی وہاں سے ایران سے جو مدینہ لائی گئی، ان میں یزدجرد یا یزدگر کی یہ 2 بیٹیاں تھیں، جن کے نام ایک تو شہر بانو ہے، دوسرا نام مختلف ہے، وہاں پہ ایک کا نام گیہان بھی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال مجھے تو دوسرے نام سے تو گفتگو نہیں کرنا ہے، ہمارا موضوع شہر بانو ہے، تو انشاءاللہ اسی سے متعلق گفتگو کروں گا۔ تو یہ 2 لڑکیاں یزدجرد کی زمانہ خلافت عمر ابن خطاب میں مدینہ لائی گئیں۔ تو جب یہ دونوں لڑکیاں مدینے میں آئی، جو دارالسلطنت ہے اسلام کا مدینہ، تو مدینے کی عورتیں وہاں پر جمع ہو گئی ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے۔ یہ بادشاہ کی بیٹیاں اور وہ بھی ایرانی، تو دیکھنے کے لیے یہ وہاں پر جمع ہو گئی، مگر یہ اپنے سر کو ڈھانکے ہوئے تھی، اور عمر نے بھی چاہا کہ انہیں دیکھیں، اور دیکھنے کی غرض سے جب آگے بڑھا تو بی بی شہر بانو نے فارسی میں کچھ کہا۔ سیاباد اس طرح کا لفظ ہے، فرزندان ہرمز کہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں فارسی میں جو جناب شہر بانو کے لبوں سے جاری ہوئے۔ جب عمر ابن خطاب آگے بڑھ رہا تھا، شہر بانو نے فارسی میں کہا، تو خلیفہ دوم نے سمجھا کہ یہ مجھے گالیاں دے رہی ہے، کیونکہ اسیر کر کے لائی گئی ہے تو گالیاں دے رہی، فوراً غضبناک ہو گیا، سمجھا کچھ نہیں کہ کیا کہا، لیکن غضبناک ہو گئے۔ بہرحال مولا کائنات نے دیکھا کہ غضبناک ہو کر آگے بڑھ رہے تھے، مولا نے فوراً وہاں پر مولا کائنات موجود تھے، روکا، رک جاؤ، کیوں آپ غضبناک آگے بڑھ رہے ہیں؟ کہا یہ گالیاں دے رہی ہے۔ کہا تم کو فارسی نہیں آتی، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ یہ مولا کائنات ہے، امام ہر زبان کو جانتا ہے، دنیا کی ہر زبان کو جاننے والا امام ہوتا ہے۔ جیسے امام کاظم علیہ السلام کے واقعات میں ہے، ایک افریقہ کا ایک شخص آیا اور اس نے اپنی زبان میں گفتگو کی، تو امام کاظم علیہ السلام نے اسے ان کی زبان میں جوابات دیے، تو جو ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا صحابی وہ حیرت زدہ ہو گیا، آپ کو اتنی زبانوں پر عبور حاصل ہے؟ تو مولا نے ایک کنکری کو لعاب دہن لگا کر جب اس کے حوالے کیا، اس کے منہ میں رکھا، تو وہ خود کئی زبانوں کا مالک بن گیا۔ تو عزیزان محترم، اماموں کے لیے دنیا کے زبانوں کا جاننا اعجاز نہیں ہے، بلکہ وہ اس منزلت اور مرتبے پر فائز ہے جس کو چاہے وہ دنیا کے زبانوں کا علم ایک لمحے میں عطا کر سکتے ہیں۔ خیر، تو مولا کائنات فارسی جانتے تھے، فوراً کہا تم نے کیسے سمجھ لیا کہ اس بی بی نے تمہیں گالیاں دی؟ تب تھوڑا سا یہ رک گئے، یہ وہی مقامات ہیں، لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ تو وہ رک گئے۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا میں نے رسول اسلام سے سنا ہے اس حدیث کو کہ عزت دار لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، انہیں تذلیل اور ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، ان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ عزت دار جو لوگ ہوتے، کسی بھی قوم کے عزت دار، کسی بھی قوم کے سردار اور ان کی اولاد کو کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنے قوم کے سردار ہوتے ہیں۔ تو فوراً عمر نے بھی کہا کہ میں نے بھی رسول اسلام سے یہ حدیث سنی ہے۔ گویا مولا کائنات کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ 2 لڑکیاں یزدجرد کی، یہ اپنے ملک میں، اپنی قوم میں یہ بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، انہیں اسیر نہیں کیا جاتا، اس طرح تماشا نہیں بنایا جا سکتا، ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے۔ یہ ولو ہمارے درمیان میں آج ہے، مگر یہ اپنے قوم کی بادشاہ زادیاں ہیں، شہزادیاں ہیں، ان کی تکریم کی جائے۔ تو فوراً خلیفہ دوم نے کہا کہ پھر اے ابوالحسن آپ ہی بتائیں کیا کریں؟ تو مولا نے فرمایا کہ میں اپنے حصے کا، جو مال غنیمت کے طور پر یہ عورتیں آئی تھی، میں اپنے حصے کی غنیمت کو یعنی اپنے حصے کو آزاد کر دے رہا ہوں، یعنی میں اپنا حصہ چھوڑ رہا ہوں کہ میں نے اپنے حصے کے طور پر آزاد کر دیا۔ جیسے ہی مولا نے اپنی طرف سے اپنے حصے کی حد تک آزاد کر دیا، تمام بنی ہاشم نے کہا کہ ہم بھی مولا کائنات علیہ السلام کے ساتھ ہم بھی آزاد کرتے ہیں۔
جب سب لوگوں نے آزاد کیا تو لامحالہ خلیفہ دوم بھی بادل ناخواستہ صحیح وہ بھی راضی ہو گئے، آزاد کیے. تو اس طرح مولا کائنات نے فرمایا کہ انہیں آزاد ہونے کے بعد اب یہ اختیار ہے مسلمانوں میں سے جس سے چاہے یہ عقد کر کے اپنی آزادانہ زندگی گزارے اور ان کے عقد کا مہر بیت المال سے دیا جائے. یہ مولا کائنات نے فرمایا، یہ روایت موجود ہے. تو بہرحال ان کو انتخاب کا حق دیا گیا، تمہیں انتخاب کا حق ہے کہ اب جس کو چاہے انتخاب کرے، جس سے چاہے نکاح کرے. تو بی بی شہر بانو کی نظر امام حسین علیہ السلام پر پڑی ہے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے لیے انتخاب کیا، یعنی میں ان کی زوجہ بننا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. تو اس طرح امام حسین علیہ السلام کی پہلی شادی شہر بانو سے ہوئی ہے اور انہی سے امام سجاد علیہ السلام متولد ہوئی ہے. اسی لیے ایک روایت ہے کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا امام حسین سے کہ یا ابا عبداللہ احتفظ بہا فإنہا ستلد لکا خیر اہل الارض والسماء وہی ام الاوصیاء. اے بیٹا، اے ابو عبداللہ یعنی مولا کائنات علیہ السلام کا یہ مشہور کنیت ہے. یا ابا عبداللہ الحسین ہم بھی کہتے ہیں نا. مولا کائنات نے فرمایا یا ابا عبداللہ، اے بیٹا حسین، احتفظ، اس زن با عظمت کی حفاظت کرو، یعنی ان کی قدردانی کرو، ان کی حفاظت کرو، یعنی انہیں آپ ان کی اچھے سے دیکھ بھال کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ستلد یہ وہ ہے جو تمہارے لیے ایک ایسا بیٹا جنم دے گی جو زمین و آسمان کے لیے وہ خیر ہوگا، یعنی گویا امام سجاد علیہ السلام. اور یہ بی بی کو کم نہ سمجھو، یا ام الاوصیاء، یہ امام سجاد سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک یہ تمام اوصیاء اولیاء کی ماں ہے. اللہ اکبر. یہ عظمت ہے جناب شہر بانو علیہ السلام کی. یہ میں نے پہلی روایت کے ضمن میں ذکر کیا ہے. اب دوسری روایت کیا ہے، یعنی مدینے کب تشریف لائی. تو دوسری روایت یہ ہے کہ آپ عمر کے دور خلافت میں نہیں آئی، بلکہ آپ عثمان ابن عفان یعنی خلیفہ سیوم کے عصر خلافت میں مدینہ لائی گئی، بلکہ مدینہ بھیجی گئی. یہ روایت کہاں سے ہے؟ یہ روایت عیون اخبار رضا میں امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے. ناقل جو ہے وہ سہل ابن قاسم ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کے شاید صحابی تھا جس کا نام تاریخ میں سہل ابن قاسم ہے. سہل ابن قاسم کہتے ہیں کہ مجھ سے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک رابطہ ہے، ایک رشتہ داری ہے. یعنی گویا امام علیہ السلام عرب ہے اور سہل ابن قاسم ایرانی ہے. سہل ابن قاسم کہتا ہے کہ یہ عیون اخبار الرضا کی روایت ہے. سہل ابن قاسم نے کہا کہ امام نے فرمایا مجھ سے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں رشتہ داری ہے اور رابطہ ہے. راوی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ بادشاہ یزدجرد کی 2 بیٹیاں جنہیں خلیفہ سیوم عثمان کے ایک گورنر نے یا عثمان کے جو ہے کارندے نے، ان کے ریپریزنٹیٹیو وہاں پر جو تھے تو ان کے نمائندے نے، جن کا نام عبداللہ ابن عابر نے، جب خراسان کو فتح کیا تو یزدجرد کی یہ 2 شہزادیوں کی بیٹیوں کو بڑی حفاظت کے ساتھ خلیفہ سیوم کے پاس یعنی مدینے بھیجا. اور خلیفہ سیوم نے ان دونوں میں سے ایک کو امام حسین کو عطا کیا اور دوسرے کو جو ہے نا، یہاں پر لکھا ہے کہ دوسرے کو جو ہے نا امام حسن کو دیا ہے. ایک یزدجرد کی ایک بیٹی یعنی شہر بانو کو جو ہے نا امام حسین کو ہدیہ کیا اور دوسرے لڑکی کو امام حسن کو. اس طرح جو ہے جناب شہر بانو خلیفہ سیوم کے دور میں
امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں آئی. یہ عیون اخبار رضا کی روایت ہے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 3 لڑکیاں تھیں. ایک کو امام حسن کے حوالے کیا گیا, دوسروں کو امام حسین کے, تیسرے کو محمد ابن ابی بکر کے بیٹے محمد ابن ابی بکر کے حوالے کیا گیا ہے. ان سے جو بیٹا پیدا وہ قاسم ہے, قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. تو 2-3 بیٹیوں کا بھی ذکر ہے. مگر ایران کے ایک مشہور استاد ڈاکٹر جعفر شہیدی, الحمدللہ ہم نے ان کے سے ملاقات کی ہے, تہران میں رہتے تھے, بہت بڑے مورخ یعنی عصر حاضر کے محقق تاریخ تھے. یہ کہتے ہیں کہ پہلی روایت کو بھی ان کو انکار کیا. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں سلسلے سند ضعیف ہے. جو یہ کہا گیا کہ عمر کے زمانے میں جو ہے نا یہ دونوں بیویاں مدینے لائی گئی, اور بھی کچھ وجوہات بیان کی گئی ہیں. میں نقد روایات کے لیے بیٹھا نہیں ہوں, صرف تاریخ بیان کرنا مقصود ہے. دوسری روایت کو بھی شہید جعفر استاد ڈاکٹر جعفر شہید نے, ان کی ایک کتاب ہے امام زین العابدین علیہ السلام امام سجاد کے نام سے, اس کتاب میں انہوں نے جو ہے نا اس روایت کی کو بھی انکار کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی وجہ یہ تو یہ ہے کہ جو سہل ابن قاسم جس نے روایت نقل کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک رشتہ داری ہے, یہ سہل ابن قاسم ایک مجہول شخص ہے. روایتوں میں اس کا نام کہیں نہیں ملتا. اس روایت کے علاوہ کہیں آپ کو امام رضا نے اس سے کچھ کہا ہو, اس سے کوئی بات نقل کی ہو, یعنی آپ کے علم رجال میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, لہٰذا اس کو بھی مردوش قرار دیا. یعنی یہ بھی خدشہ دار ہے دوسری روایت. یعنی علماء نے لکھا تو صحیح پہلی روایت کو دوسری روایت کو, لیکن عصر حاضر کے محققین نے ان دونوں روایتوں کو بعید قرار دیا, یعنی حقیقت سے تھوڑا دور ہے. اب تیسری روایت جن کو علامہ مکرم نے, جن کی تاریخ بھی مشہور ہے, مقتل مکرم مشہور ہے, اور العباس ان کی ایک کتاب ہے جس کو اردو میں بھی ترجمہ ہوا, فارسی میں بھی ترجمہ ہوا. تو یہ مقتل مکرم رکھنے والے علامہ مکرم عصر حاضر کے ہیں. اسی طرح جعفر شہیدی, استاد جعفر شہیدی, انہوں نے اس تیسری روایت کو جس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو حقیقت سے قریب جانا ہے. یہ تیسری روایت کو جو نقل کیا ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے, ان کی مشہور کتاب الارشاد, نقل فرماتے ہیں مولائے کائنات سن 35 ہجری میں جب مسندارائے سریر خلافت ہوئے, خلافت و حکومت اسلامی کی باغ ڈور کو سنبھالا جس وقت سن 35 میں, تو ان کی جانب سے مشرق زمینوں پر ایک جو ان کی جانب سے گورنر جو مقرر کیا گیا, والی مقرر کیا, اس کا نام ہے حریث ابن جابر حنفی. مولائے کائنات نے اپنے عصر خلافت میں جو ایران اور اس علاقوں کے لیے جو والی اور گورنر کو مقرر کیا اس کا نام ہے حریث ابن جابر حنفی. اس نے دیکھا جب فارس میں اور جب وہاں پر یہ تھا تو یزدجرد کی یہ 2 بیٹیاں, یزدجرد تو جنگ ہار کر فرار اختیار کیا تھا, یہ 2 بیٹیاں یزدجرد کی جو نوجوان تھی بظاہر یہ وہاں پر تھی, تو یہ انہوں نے اہل بیت سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا, یہ چاہتی تھی اہل بیت, تو لہٰذا حریث ابن جابر حنفی نے ان دونوں کو عزت و اکرام کے ساتھ مولائے کائنات کی خدمت میں مدینہ بھیجا. بعض روایت میں کوفہ بھیجا کیونکہ مولائے کائنات کی حکومت کوفے میں تھی. بہرحال اس میں اختلاف ہے مدینہ بھیجا یا کوفہ بھیجا. یہ طے ہے کہ مولائے کائنات کی خدمت میں یہ پہنچی. جب یہ دونوں مولائے کائنات میں پہنچی, جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض روایت میں 3 بہنیں تھیں, تو جس وقت یہ مولائے کائنات میں خود میں پہنچی تو امام نے بادشاہ کی اولاد ہونے کی بنیاد پر بہت ہی احترام کیا, اور اس کے بعد ان کو اختیار دیا کہ یہ آزادانہ طور پر جس سے چاہے جس کے ساتھ شادی کریں
اور وہ زندگی بسر کرے. اہل بیت کی خدمت میں رہنا چاہتی تھی. تو شہر بانو نے میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا شرف ہے, میں اہل بیت کی محبت میں یہاں پہنچی ہوں, لہٰذا میں امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں رہنا پسند کرتی ہوں. یہ ہے تیسری روایت. اور یہ تیسری روایت زیادہ صحیح اس لیے بھی ہے کیونکہ 35 ہجری میں اگر امام حسین علیہ السلام کی شادی جناب شہر بانو سے ہوتی ہے تو 38 ہجری میں اس کے 3 سال بعد یا 2 سال کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اب یہاں پر بھی ذرا اختلاف ہے. امام سجاد علیہ السلام کی ولادت مدینے میں ہوئی, لیکن ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کی ولادت کوفے میں ہوئی, مگر صحیح زیادہ تر علماء نے جو ذکر کیا امام سجاد کی ولادت سن 38 ہجری میں, یعنی 35 ہجری میں شہر بانو کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوتی ہے اور 38 ہجری میں امام سجاد علیہ السلام متولد ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر ایک دو باتیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے شہر بانو کو کرتے ہوئے امام علی نے فرمایا ہیا ام الاوصیاء, ان کی حفاظت کرو, یہ اوصیاء اور اولیاء کی ماں ہے, باعظمت خاتون ہے. اب یہاں پر ایک اور روایت ہے ریاحین الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14 پر. یہ ہے کہ دراصل یہ خود جناب شہر بانو نے بیان کیا ہے کہ شہر بانو جب فارس میں تھی, ایران میں تھی, تو انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں رسول اکرم کو دیکھا اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. رسول اسلام امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ شہر بانو کے گھر آتے ہیں اور شہر بانو کے والد یزدجر سے رشتہ مانگتے ہیں امام حسین کے لیے, یعنی شہر بانو کا رشتہ امام حسین کے لیے. تو یزدجر قبول کرتے ہیں. رسول اسلام نے خواب ہی میں نکاح پڑھا اور دوسری رات پھر خواب دیکھا. اس خواب میں یہ ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہر بانو کی پاس آتی ہیں اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کلمہ پڑھایا اور دین کو سکھایا اور بتایا کہ تم سلامت یہاں سے امام حسین کی خدمت میں جاؤ گی اور تمہاری شادی میرے بیٹے امام حسین سے ہو جائے گی. تو جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئی کہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی وہی من نوع کلمات کو پڑھا, دین کو قبول کیا اور دین کا علم حاصل کیا اور اہل بیت کی محبت پہلے سے زیادہ دل میں آپ کے ٹھاٹے مارنے لگی, یعنی محبت اہل بیت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے. تو وہ چاہ رہی تھی کہ جلد سے جلد وہاں پہنچے, اور جب وہ مدینے یا مولا کائنات کی خدمت میں پہنچی, جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑتی ہے, شہر بانو نے فوراً پہچان لیا کہ یہی حسین ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا, جس کا رشتہ لے کر خواب میں امام المرسلین یعنی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. تو خواب میں جیسے دیکھا تھا امام حسین کو, یہ انتظام قدرت ہے, یعنی پروردگار عالم نے ساری کائنات میں امام سجاد علیہ السلام کی ماں ہونے کے لیے جس خاتون کو انتخاب کیا اس خاتون کا نام ہے شہر بانو. کوئی عام آپ کو حدیثیں ملے نہ ملے, تاریخ میں اختلاف ہو, چاہے تاریخ میں بہت کم لکھا ہو, یہ مان کر جائیے یہی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ امام سجاد سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی ماں ہونے کے لیے اللہ نے جس خاتون کا انتخاب کیا اس خاتون باعظمت کا نام ہے شہر بانو. تو بعید نہیں ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا, رسول اکرم کو دیکھا, رسول اکرم نے امام حسین کے لیے رشتہ مانگا, پھر فاطمہ زہرا کا آنا, کلمہ پڑھانا, یہ تمام باتیں. اب اس کے بعد آپ کی وفات کب ہوئی اس میں بڑا اختلاف ہے, لیکن شیخ مفید علیہ الرحمہ الرشاد میں لکھتے ہیں علماء شیعہ کا اکثر کا یہی نظریہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جو 38 ہجری میں ولادت ہوئی, آپ کی ولادت باسعادت کے 10 دن بعد
شہربانو انتقال کر جاتی ہے، آپ رحلت فرماتی ہیں، یعنی 38 ہجری میں آپ کی وفات واقع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام 10-12 دن کے بچے امام سجاد کی پرورش کے لیے ایک داعیہ کو، ایک کنیز کو مقرر کرتے ہیں، اور زندگی بھر اس داعیہ کو امام سجاد نے ماں کہہ کر خطاب کیا ہے۔ کبھی بھی ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کنیز اس داعیہ کے ماں کہتے تھے۔ پوچھا جب وہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے ماں کے ہمراہ، جب کسی نے پوچھا کہ آپ ماں کے ساتھ بیٹھ کر کیوں کھانا نہیں کھاتے، تو فرمایا میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں سے پہلے برتن سے جو نوالے کے لیے ہاتھ اٹھ جائے، میرا ہاتھ ماں سے پہلے نہ اٹھ جائے۔ اللہ اکبر! جس نے دودھ پلایا، جس نے ماں کی طرح پرورش کی، امام سجاد اس بی بی کا اتنا احترام کرتے تھے۔ تو بعد کربلا بھی وہ بی بی زندہ رہی، اور شاید اسی لیے اختلاف ہوا کہ وہ شہربانو بعد کربلا بھی زندہ ہوئی۔ شاید مورخین نے اس بی بی کو شہربانو سمجھا ہو، اور شہربانو مدینے میں وفات پائی، اور جنت البقیع میں آپ کی قبر ہے۔ اگر آپ یہ مانیں امام سجاد کی ولادت کوفے میں ہوئی تو کوفے میں وفات پائی، مقبرہ آپ کا شہربانو کا کوفے میں ہوگا۔ لیکن زیادہ تر صحیح یہی ہے کہ علماء نے زیادہ تر اسی کو صحیح مانا۔ میں نہیں کہہ سکتا، میں تو کوئی مورخ ہوں نہ جو محقق تاریخ ہوں، جو علماء نے جو بیان کیا اس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ امام سجاد کی والد مکرمہ شہربانو کا مزار مدینے میں جنت البقیع میں ہے، اور آپ امام سجاد کی ولادت کے 10 دن بعد وفات پا گئی ہے۔ لیکن یہاں پر بہت سی غلط سلط روایتیں بھی ہیں کہ آپ کربلا میں موجود تھیں، اور جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی وہ فرات میں جاتی ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ باعظمت بی بی جو امام علیہ السلام کی ماں ہے، خدا نے کائنات میں جس بی بی کو امام سجاد کی ماں ہونے کے لیے، امام حسین کے لیے، ہمسری کے لیے منتخب کیا، کیا آپ مان سکتے ہو بی بی خودکشی کرے گی؟ لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری اسی طرح کی گڑھی ہوئی روایت یہ کہا گیا کہ ایک سفید گھوڑا آیا تو اللہ نے چاہا کہ ان کو وہاں سے نکال دیں، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا سے ایران آ گئی۔ ایران میں ایک شہر رے ہے، وہاں پر آج بھی ان کے نام سے مقبرہ مشہور ہے، وہاں زندگی بھر گوشہ نشینی کی زندگی بسر کی۔ یہ بھی حقیقت سے دور ہے۔ اصلاً جناب شہربانو وہاں پر موجود تھی ہی نہیں، اس لیے کہ امام سجاد کی ولادت کے 10 دن بعد جناب شہربانو کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایران میں پورے زائرین جو ایران جاتے ہیں، شہر رے، شاہ عبدالعظیم کی زیارت کو جاتے ہیں، وہ بی بی شہربانو کے پہاڑ کو بھی جاتے ہیں، وہاں کون دفن ہے کچھ پتہ نہیں۔ شاید شہربانو نامی کوئی بی بی با کرامت باعظمت وہاں گزری ہے، ان کا مزار ہو، لیکن یہ مادر امام سجاد کا وہ مزار قطعاً نہیں ہے۔ ہاں اس جگہ پر مادر امام سجاد یعنی شہربانو کا زیارت نامہ بھی لکھا ہوا ہے، اس قبر پہ شہربانو کا نام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ شہربانو کا مزار بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں آپ اس جگہ کو ایک مقدس مقام کے طور پر مان سکتے ہیں کہ شہربانو کا ایک عزا خانہ، کائنات میں کوئی عزا خانہ نہیں ہے، شاید ان کا وہ عزا خانہ یا ان کے یادگار حسینیہ ہوں، اس طرح سے مان سکتے ہیں، مگر شہربانو 10 دن کے بعد امام سجاد کی وفات پاتی ہے اور جنت البقیع میں ان کا مقبرہ ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔